اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم قومی اسمبلی 1974 میں جو جماعت احمدیہ کے خلاف ایک فیصلہ ہوا تھا اس کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ دراصل یہ فیصلہ ہمیں اس وقت جلدی سے نہیں پتہ لگا۔ یہ ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہونے جا رہی تھی۔ آپ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، جن میں ایک فرقہ جنتی ہوگا، 72 دوزخی ہوں گے۔ یہ صاف الفاظ ہیں۔ اب ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، فرقے 73 ہو چکے تھے۔ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ جنتی کون ہے ایک۔ اب یہ اسمبلی فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ 73 میں سے ایک جو ہے اس کو ایک سائیڈ پہ کر دینا ہے اور 72 ایک سائیڈ پر رہیں گے، تو یہ فیصلہ ہو جائے گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اصولی طور پر اگر دیکھا جائے تو دنیا کی کسی شخص کو یا کسی جماعت کو یا کسی اسمبلی کو یا کسی حکومت کو قطعاً یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کے مذہب یا عقیدہ کا فیصلہ کرے، اس کی مرضی کے خلاف عقیدہ اس پر ٹھونسے۔ ہر شخص اپنے عقیدے میں آزاد ہے۔ یہ اقوام متحدہ کا بھی منشور میں سے ایک ہے فیصلہ کہ ہر شخص دنیا میں جو رہتا ہے وہ اپنا عقیدہ رکھنے میں آزاد ہے۔ اس سلسلہ میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پر پھر اسلام کی اگر بات ہم لے لیں، قرآن مجید نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ قرآن مجید کا یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہو سکتا، یعنی ہر ایک کو مذہبی آزادی ہے، ہر ایک کو مذہبی آزادی کا حق دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کسی کے عقیدہ کو اپنی طرف سے گھڑ کر اس کی طرف منسوب کر دینا کہ تمہارا یہ عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ ہے، تو یہ سراسر قرآن کریم کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ صرف کم عقل لوگ، جاہل لوگ، کم عقل لوگ ہی ہوں گے جو قرآن مجید کے اس ارشاد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونہ اور احادیث کی بڑی وضاحت سے اس روشنی کے بعد اس پر عمل پیرا ہوں گے، یعنی دین میں جبر کریں گے۔ تو اس کے خلاف مفاد پرست، ناعاقبت اندیش ملاؤں کو خوش کرنے کے لیے 1974 میں حکومت پاکستان کی قومی اسمبلی نے تمام فرقوں کی نمائندگی میں جماعت احمدیہ پر بے بنیاد اور جھوٹے الزام لگاتے ہوئے اسے دائرہ اسلام سے خارج اور غیر مسلم قرار دے کر تاریخ کا ایک سیاہ کارنامہ انجام دے دیا۔ یہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جب میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے تو ایک ان میں سے ناجی ہوگا، یعنی جنتی ہوگا، باقی سب ناری ہوں گے، یعنی دوزخی ہوں گے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی دراصل قومی اسمبلی کے اس فیصلہ سے عظیم و شان رنگ میں پورا ہو گیا کہ جماعت احمدیہ کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے باقی تمام فرقوں کے مقابلہ میں الگ قرار دے دیا۔ کیسی بدقسمت اسمبلی ہے، کیسے بدقسمت وہ لوگ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے خلاف یہ عمل کرتے ہیں۔ یہ کارنامہ وہ سمجھتے ہیں یہ ہم نے کارنامہ انجام دیا، کارنامہ تو آپ نے اپنے لیے انجام دے دیا دوزخ میں جانے کی غرض سے۔ تو یہ کارنامہ انجام دینے والوں کا جو انجام ہوا پھر اسے بھی دنیا جانتی ہے۔ کہاں ہے وہ اسمبلی، کہاں ہے وہ قانون پاس کرنے والے اور دستخط کرنے والے، کہاں گئی ان کی اولادیں، کہاں گیا اس کا اثر و رسوخ۔ یہ خدا تعالیٰ کے کاموں میں ہاتھ ڈالنے کا نتیجہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے کاموں میں یعنی جب کوئی خدا بن جاتا ہے، دیکھو نا، خدا کا کام ہے فیصلہ کرنا مذہب کے بارے میں، کسی انسان کا یا اسمبلی کا یہ کام نہیں ہے۔ انہوں نے ایک غیر فطری کام کر کے اس کے نتیجہ کو ساری دنیا نے دیکھ لیا، لیکن نصیحت بہت کم حاصل کرتے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد بہت سے ان میں سے چل کر جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو 73 میں سے ایک کو الگ کر دیا ہے، تو اس طرح اس کے مقابل پر دیکھو ان کا حشر بھی دیکھو کیا ہوا۔ اس کو تھوڑے ہی عرصے بعد پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا، ایسے حالات پیدا ہو گئے۔ اور جس جماعت کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ان کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دوں گا، تو اس کی تو اتنی ترقی ہو گئی کہ 212 ملکوں میں آج اس کے ماننے والے، اس کے عقیدہ کو ماننے والے اور امام مہدی کو ماننے والے آج موجود ہیں اور دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم فیصلہ، اگرچہ اس بودھ فیصلہ کا کوئی جواب دینے کی خاص ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ لیکن متلاشیان حق پر حقیقت واضح کرنے کے لیے یہ اس کا جماعت احمدیہ نے بھی پہلے جواب دیے ہیں، اور میں بھی یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اصل حقیقت کا پتہ لگ جائے۔ ایوان کی حالیہ قراردادوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارے محبوب پاکستان کو قومی اسمبلی کے تمام معزز ایوان پر مشتمل خصوصی کمیٹی کے سامنے اس وقت 2 قراردادیں خصوصی بحث کے لیے پیش کی گئیں۔ ان میں سے ایک حزب اقتدار کی طرف سے تھی اور ایک حزب اختلاف کی طرف سے تھی۔ بیشتر اس کے کہ ان دونوں قراردادوں کے بارے میں اٹھائے جانے سوالات پر تفصیلی نظر ڈالی جائے، ہم نہایت ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ اصولی سوال طے کیا جائے کہ کیا دنیا کی کوئی اسمبلی فی ذات ہی اس بات کی مجاز ہے؟ پہلے یہ تو طے کر لو کہ کوئی اسمبلی اس بات کی مجاز بھی ہے کہ نہیں۔ کیا کس قانون کے تحت، کس اصول کے تحت ایک اسمبلی کسی کے مذہب کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے؟ نمبر 1، کسی شخص کی یہ بنیادی حق چھین سکے؟ کیا یہ مجاز ہے اسمبلی کے کسی شخص کا بنیادی حق کو
چھین کر اسے کہے کہ نہیں آپ کو صرف یہ آپ کا حق ہے، وہ جس مذہب کی طرف چاہے منسوب ہو، کیا یہ حق اسمبلی چھین سکتی ہے کہ کسی کو کہے کہ تمہارا یہ مذہب نہیں، یہ مذہب ہونا چاہیے؟ اور مذہبی امور میں دخل انداز کرتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کرے کہ کسی جماعت یا فرقے یا فرد کا کیا مذہب ہے۔ یہ مذہب میں مداخلت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ مذہب میں مداخلت انہوں نے کر کے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ ہم نے قرآن کریم کے فیصلہ لا اکراہ فی الدین کے خلاف فیصلہ کر کے ہم نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیا ہے۔ یہ جو بنیادی حقوق کے جو دونوں سوالات ان کا جواب نفی میں ہے، یعنی ہمارے نزدیک رنگ و نسل، جغرافیائی، قومی تقسیمات سے قطع نظر ہر انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ جس مذہب کی طرف چاہے منسوب ہو۔ دنیا میں کوئی انسان یا انجمن یا اسمبلی اسے اس بنیادی حقوق سے محروم نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ کے دستور عمل میں جہاں بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے، وہاں ہر انسان کا یہ حق بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ جس مذہب کی طرف چاہے منسوب ہو۔ اسی طرح پاکستان کے دستور اساسی میں بھی دفعہ نمبر 20 پڑھ کے دیکھو، جس کے تحت ہر پاکستانی کا یہ بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ امر اصولاً طے ہونا چاہیے کہ کیا یہ کمیٹی پاکستان کے دستور اساسی کی روح سے زیر نظر قرارداد پر بحث کی مجاز ہے یا نہیں۔ یہ بہت بڑا سوال تھا اس اسمبلی کے لیے، اس کمیٹی کے لیے جو ایک مخصوص گروہ کا مذہب کا تعین کرنے جا رہی تھی۔ اس ضمن میں حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے ایک خطبہ بھی دیا۔ تو انسانی فطرت اور عقل بھی کسی اسمبلی کو یہ اختیار نہیں دیتی کہ وہ کسی شخص یا فرقے کو اس کے حق سے محروم کرے۔ انسانی فطرت بھی قرآن کریم فطرت کے مطابق ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ لا اکراہ فی الدین۔ اس کو اگر بار بار جتنی دفعہ پڑھو گے اتنی دفعہ کم ہے۔ جس مذہب کی طرف منسوب ہو، کیونکہ اصل صورت میں دنیا کی ہر اسمبلی کو یہی حق دینا پڑے گا، اور اس اصول کو تسلیم کرنے کے ساتھ مختلف کبھی صورتیں پیدا ہوں گی، اور ان میں سے بعض ایسی ہیں۔ اگر یہ حق آپ لیتے ہیں تو پھر اکثریت والے جو ملک ہیں، مثلا عیسائی ہیں، عیسائی ملکوں میں جتنے مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کو عیسائی اسمبلیوں کو حق ہوگا کہ وہ انہیں کہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم عیسائی ہو یا تم یہودی ہو۔ اسی طرح ہندوستان کی اسمبلی کو یہ حق ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو، جنہوں نے ایک دوسرے پر پہلے ہی فتوے لگائے ہوئے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہے، یہ غیر مسلم ہے، یعنی کہ سب غیر مسلم ہیں، کیونکہ سب کے خلاف ایک دوسرے کے فتوے ہیں، تو وہ یہ کہہ سکتی ہے تم کوئی بھی مسلمان نہیں ہو، تم ہندو ہو، تم بتوں کی پوجا کرو، تم مسجدوں میں نہ جاؤ۔ تو یہ وہ قانون بنا سکتے ہیں۔ پھر اگر یہی قانون بنانا ہے تو پھر تو پوری دنیا میں
ایک فساد برپا ہو جائے گا. جو بھی کمزور ہوگا، جو اقلیت میں ہوگا، وہ دوسرے کا اکثریت والوں کا مرہون منت ہوگا. اگر وہ چاہیں اسے مسلمان رہنے دیں، اگر وہ چاہیں اسے مسلمان نہ رہنے دیں، یا بھی جو بھی اس کا مذہب ہوگا اس کی طرف بلا دیں. تو یہ ہوا ہے اسمبلی میں. اب وقت زیادہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی اس کے بارے میں پھر اسمبلی کی کارروائی کی طرف بھی ہم جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.